سینیٹر زرقا یہ تو انہوں نے بات شروع ہوتے ہی ختم کر دی. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور معصومانہ ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے عقیل ملک صاحب فرما رہے ہیں؟ ان کا تو حال وہ ہے جی کہ کوئی امید بر نہیں آ رہی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، پریشان ہیں، کبھی کوئی حربہ کبھی کوئی حربہ. پہلے انہوں نے کوشش کی 2/3 یہ لے آئے اپنی میجورٹی سے آئینی ترمیم، جس میں کہ وہ بجائے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے چیف جسٹس کا، یہ 5 نام لے آئے، اس میں سے سب سے نیچے والے کو اوپر لے آئے، جو بھی طریقے چاہتے تھے. پھر وہ نہیں ہوا، بڑی جوائنٹ سیشن کی ہم نے کہانیاں سنی، بڑے جناب تک و دو ہو رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے سنا کہ عمر جو ہے چیف جسٹس کی وہ 65 سے 68 ہو رہی ہے یا پھر 62 ہو رہی ہے، کہ کسی طرح سے یہ کچھ راستہ نکال لیں کہ ان کی پسند کا آ جائے چیف جسٹس. ارے بھائی لوگوں کو کام کرنے دیں، لوگ انصاف سے کام کریں. چیف جسٹس کوئی بھی ہو آپ اس کو کام کرنے دیں، لیکن نہیں، ان کو عادت ہے، ان کو عادت ہے من پسند لوگوں کی، ورنہ یہ سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. جسٹس شوکت عزیز کی سٹوری سبھی جانتے ہیں، جو انہوں نے جس طرح سے صدیقی صاحب جس طرح انہوں نے ان کو پریشان کیا. تو یہ ساری ہم نے پریشان ڈاکٹر صاحبہ کیا ڈاکٹر شوکت عزیز صدیقی کو. مطلب یہ مزے کا خیز بات ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے خود کہا ہے آپ کے اپنے دورہ حکومت میں جس طرح ان کی عام ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس طرح من پسند فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف کروانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا خیر، یہ تو کہانیاں آپ کے، لیکن آپ کے ہی لوگ تھے نا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، کہ وہ بھی ہم ہی تھے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ اس وقت یہ ناکامی ان کو ہر جگہ ان کا ناکامی سے یہ فیس کر رہے ہیں. کیا آئی ایم ایف ہو جس کے پیچھے پھر رہے تھے، اب انہوں نے بھی مؤخر کر دیا. ادھر ان کی بات نہیں بن رہی، ادھر تاجر نکل آئے جو ان کے اپنے، آج انہوں نے خود کہا کہ ہم تو نون لیگ کے ووٹر ہیں سارے، لیکن نون لیگ کیونکہ انہوں نے عوام پہ جو مصیبتوں کے پہاڑ انہوں نے نازل کیے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں تو وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آئی پی پیز ان کے پرائم منسٹر، ان کے رشتہ داروں اور باقی جو اشرافیہ کا ٹولہ ہے. لیکن تو آپ سینیٹر صاحبہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اگر ٹاپک پہ رہیں، اس ٹاپک پہ رہتے ہوئے اگر ہم بات کریں جو کہ یہ ججز کا معاملہ ہے، تو میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت اگر تو یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے تو آپ کی نظر میں اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر لیٹ سے کہ ججز کی تعداد 23 کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے سائبر کرائم سے متعلق ایکسپرٹس یا دیگر ایکسپرٹس، ماحولیات سے متعلق یا کئی ایسے کیسز ہیں، ظاہر ہے وی آل نو کہ کتنے پینڈنگ کیسز ہیں، آپ کو بھی نمبر پتا ہوگا اس کا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو ہزاروں میں کیس ہیں. کتنے ہزار ہیں جی؟ 25 30 40 ہزار. اس سے بعد آپ ہائی کورٹ پہ آئیں تو وہاں لاکھوں میں کیس ہے. ڈسٹرکٹ کورٹس میں تو ایک لاتعداد نمبر ہے. تو آپ کو جوڈیشری کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو آپ کے ججز، اور اصلی کام تو آپ کی لوور کورٹ سے شروع ہوتا ہے. سپریم کورٹ پہ تو چیدہ کیس آتے ہیں. اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے ضرور دیں، آپ ضرور کر دیں ججز، ہمیں اس سے کیا ہے، لیکن آپ کسی منطق سے کام کریں نا. یہ ایڈ ہاک کام بلڈوز کریں گے بل، اور یہ انتہائی غلط روایت ہے. لیجسلیٹرز کا کام ہوتا ہے مہینے لوگ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں ایک بل کو لے کے آنے میں. یہاں پر رات کو بل بنتا ہے، اگلے دن نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے، اسی دن شام کو سینٹ سے پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہو ہی کچھ نہیں سکتا. اسپیکر اور چیئرمین، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پہلے ہی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، جو حکم آتا ہے وہ اوپر سے کرتے تھے. تو یہاں پر لیجسلیٹرز جو ہیں، اٹ از اے جوک، اٹس این امبیرسمنٹ ٹو بی اے لیجسلیٹر وین یو لک ایٹ کہ آپ سے کیا کام، ہم تو ہیں ہی مائنورٹی میں، ہم جو مرضی کریں، ہمارا تو نمبر ہی نہیں ہے. لیکن میں سینٹ کی بات کر رہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کی اپنی بے توقیری آپ کرتے ہیں اس قسم کے کام کر کے. یہ اس ملک میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بالکل، مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا عقیل ملک صاحب. ایک کامنٹ ضرور کروں گا، ایک سیکنڈ ستی اچھا میں ضرور ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے. کم از کم یہ تو اپریشیٹ کریں کہ یہاں پہ پارلیمان کے اندر لیجسلیشن ہو رہی ہے. کم از کم ہم آرڈیننسز سے تو کام نہیں لے رہے. وہ آرڈیننسز کی فیکٹری تو نہیں ہم نے کھولی جو آپ کے دورہ حکومت میں تھی. دیکھیں جی ہم تو ہیں ہی برے، آپ تو بار لائے جاتے ہیں چوری جو بھی حدیبیہ. عقیل ملک صاحب ان کی تو لیٹ می آسک یو اے کوسچن. عقیل ملک صاحب آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیم ہے جو کراس ٹاک پلیز نہ کریں. لیٹ می ماڈریٹ.
اچھا پلیز زرکا صاحبہ لیٹ می آسک اے کوسچن. یہ ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بیسکلی امپریشن اس سے یہ جا رہا ہے کہ دانیال صاحب نے ایک چیز ایک پتھر پھینکا اور اس کے بعد ریئیکشن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ریئیکشن کیسا آیا, اس کے اوپر اب آپ حمایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ قباحت نہیں, لیکن اس پر اعتراضات کیوں آپ کی نظر میں اٹھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بن رہے تھے تو جون میں ہی اعلان اس اعتبار سے کر دیا گیا تھا. اس بار سب کو پتا ہے کہ سینئر موسٹ جج کون ہیں, کس نے بننا ہے, تو اس میں تاخیر کیوں اتنی؟ میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے میں جو آپ نے پرائیویٹ ممبر بل کے اوپر بات کی, دیکھیں بہت زیادہ چہم گوئیاں ہوئیں, بہت زیادہ اس پہ مفروضوں پہ بھی بات ہوئی اور کہا گیا کہ پتہ نہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بل آ گیا اور ججز کی تعداد بڑھ جائے گی اور پھر سینئر موسٹ آ جائیں گے. سینئر موسٹ وہی ہوگا جس کی کوئی عمر ہوگی, کسی کا شناختی کارڈ تو یہاں پہ تبدیل ہو نہیں رہا. پہلی بات, اس میں سینئر موسٹ وہی ہوگا. 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت چیف جسٹس بننے کا ایک ہی طریقہ ہے جو سینئر موسٹ جج ہوگا, اور جو سینئر موسٹ جج ہے وہ سب کو پتہ ہے فار دا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی, فار دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہاں پہ ایک بغیر کسی وجہ کے بحث کی گئی. پورا مطلب یہ میں دیکھا پورے ویکنڈ کے اوپر بھی, پورے اس سارے معاملے کے اوپر بھی شاید کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے. بالکل اگر JUI ہماری اتحادی ہوتی اور نور عالم خان صاحب یہ بلز لے کے آئے تو یہ تو ملبہ ہمارے پہ ہی گرنا تھا. ہمیں ہی کہنا تھا کہ یہ حکومت نے شاید جو ہے ان کو کہا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آپ لے آئیں اور اس پہ کریں. یہ تو ابھی ہماری وہ اتحادی نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ خود سیلف ایکسپلین اس کو کریں گے. جہاں پہ آپ نے بات کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ ان کا شاید 80 دن پہلے ہو گیا تھا, دیکھیں یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت کیونکہ ایک ڈیسیجن اسمبلیز کی ڈیزولوشن کا ہو گیا تھا اور اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا تھا. اس کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے اس وجہ سے ان کا پرائر ٹائم کر دیا گیا, اور وہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کیونکہ کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ شاید یہ چیزیں اس طرح کی پاسبل, ان کو سٹریم لائن کرنا اور ان کو فزل آؤٹ کرنا اس ٹائم پاسبل نہیں ہوتا باقاعدگی سے. تو جو حکومت وقت تھی اس وقت انہوں نے بہتر سمجھا, اور یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کسی کا 80 دن پہلے آ گیا ہے اور ڈیزولوشن سے پہلے اور تمام طرح سارے معاملے سے پہلے. تو آپ اطمینان رکھیں, ہوگا وہی جو 175A سب آرٹیکل 3 کی منشا ہے. جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. یہ آن ریکارڈ ہوں, نہ آئین سے آپ منورف ہو سکتے ہیں, نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ حکومت ہو سکتی ہے, نہ سپریم کورٹ ہو سکتی ہے. تو اطمینان اور نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے. جی بالکل, سپریم زرکا صاحبہ آپ اس سے اگری کرتی ہیں, یہ جو زرکا صاحبہ آپ اگری کرتی ہیں اس چیز سے کہ یہ محض اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ وہ پہلے اعلان کر دیا جاتا, اس بار ایسا کوئی چکر نہیں ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 175 آرٹیکل 175 کے تحت ہی سینئر موسٹ جج ہی بنیں گے چیف جسٹس پاکستان. کیونکہ اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, کوشش انہوں نے سب کیا. دوسری بات یہ کہ اگر پرائیویٹ ممبر بل ہے, ہم بھی پرائیویٹ ممبر بل لے کے آتے ہیں, اس میں مہینوں لگتے ہیں. میرے پرائیویٹ ممبر بل پچھلے سیشن کے اب لگ رہے ہیں کمیٹیوں میں, تو پرائیویٹ ممبر بل کیسے اتنی جلدی یہ موو کرا دیتے ہیں؟ یہ انہوں نے وہ آپ کی والی بات کہ یہ ٹیزر انہوں نے پھینکا ہے کہ اس کا کیا رسپانس آتا ہے, کیونکہ نہ ان کی 2/3 میجورٹی ہو رہی ہے. مولانا صاحب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, یا وہ اپنے مفادات کے تحت وہ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت تو ان کی ناکام ہے, جا رہی ہے, کسی طرح چلنے والی نہیں ہے. روز ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. سارا اسلام آباد آج بند تھا, بلکہ پورا پاکستان بند تھا. انہی کے کاموں کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے, بغیر زرکا صاحبہ مولانا صاحب کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. مولانا صاحب تو کچھ دن پہلے تک آپ کے ساتھ تھے, پھر آپ سے بھی الگ تحریک چلانے جا رہے تھے. ابھی وہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ہیں کس سائڈ پہ. مولانا صاحب بڑے سیاسی شعور رکھتے ہیں. دیکھیے جی, ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ بات میں آپ کو پکی بتا سکتی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں جو انہوں نے دیکھیں 2.5 سال میں پاکستان کو یہ کہاں ہم 6.5% GDP پہ چھوڑ کے گئے تھے ہم, اور یہ 2.5 سال میں کدھر لے گئے ہیں. پاکستان کے بجلی کے بل, انہوں نے جس قسم کی بجلیاں لوگوں پہ گرائی ہیں, جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, تو ساری عوام سیخ پا ہے, پریشان ہے. کیا کریں آپ, جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ بھی بال کھینچ رہے کہ ہم کریں کیا. اس ملک میں آپ کسی کو جینے نہیں دے رہے, صرف اشرافیہ جی سکتے ہیں, انہی کی پروٹیکشنزم ہے, انہی کو ہر قسم کی مراعات ہیں, انہی پہ ٹیکس نہیں لگتا, اور سارا معاملات ان کا اسی طرح چلتا ہے. تو عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان
سے لے کر آپ آزاد کشمیر تک چلے جائیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ستی صاحب مجھے اگر ایک اجازت ہو میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کو۔ بالکل دیکھیں مولانا صاحب کا نیچرل الائنس نیچرلی ہمارے ساتھ بنتا ہے۔ مولانا صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ 12 سال ایک ان کی مخالفت رہی ہے اور تمام تر ایشوز ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، اور میں ان نیچرل الائنس سمجھتا ہوں ان کے ساتھ اگر مولانا صاحب کا کوئی ہو جائے۔ اور مولانا صاحب نے تو میرے خیال سے پسے پڑتا یہ بات بھی آ چکی ہے، یہ بات بھی آ چکی ہے کہ سیٹیں مانگ لی ہیں سینٹ کی کوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں ہم نہیں دے سکتے، تو یہ بات کہیں توڑ نہیں چڑھنے والی۔ مولانا صاحب کے ساتھ ان کا الائنس نہیں ہونے والا، ان کا الائنس مولانا صاحب کے ساتھ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا نیچرل الائنس ہے، ہمارے ساتھ وہ پی ڈی اے میں بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ نیچرل ایک پارٹنرشپ ان کی ہے، اور ابھی سے نہیں کئی ایشوز پہ ہمارے ساتھ ان کی ایک بڑی زبردست قسم کی پارٹنرشپ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سونر اور لیٹر جو ہے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ہی اس گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں کھڑے ہوں گے۔